الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بہن بھائی جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر عمل کی اجازت لینا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ محترم سامعین، آپ کوئی بھی عمل کریں، کسی سے بھی آپ پوچھ کر عمل کریں، اجازت لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو عامل ہے وہ ہر کسی کا مزاج کے مطابق عمل دیتا ہے۔ اب اس کا پتہ کرنا کہ کون سا بندہ کس مزاج کا ہے، تو پھر اسی حساب سے جو کامل عامل ہوتا ہے وہ وظیفہ دیتا ہے کرنے کے لیے، تو یہ مزاج کے مطابق ہی وظیفہ اور عمل کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کوئی عمل کیا، کسی نے کوئی چلہ کیا، وہ پاگل ہو گیا یا دماغی توازن کھو بیٹھا یا یادداشت کھو بیٹھا، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، خود بخود کہیں کتاب میں دیکھ لیا اور شروع کر دیا، کسی ویڈیو میں دیکھ لیا شروع کر دیا، وہ اثر کرنے کی بجائے، فائدہ دینے کی بجائے وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو مجھے سوال آتے ہیں کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے، تو اجازت لینا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو کامل عامل ہوتا ہے وہ آپ کو پھر بتاتا ہے کہ آپ کون سا وظیفہ کریں، آپ کا یہ مزاج ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں، پھر انشاءاللہ تعالی وظیفے کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی نیت صرف کچھ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہے، کچھ خاص مخصوص مقصد کے لیے اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، عام طور پر آپ اپنا ذکر جاری رکھیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، جو بھی وظیفے ہیں، استغفار کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرا کلمہ پڑھیں، قرآن و حدیث سے جتنے بھی وظائف ثابت ہیں وہ آپ کریں، ان کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے اور اب مسئلے بھی حل ہوں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔